آن لائن شاپنگ کا ذکر کریں تو بہت تیزی سے پوری دنیا میں تو یہ رجحان آ چکا. پاکستان میں بھی اس کے ہمیں امپرنٹس نظر آتے ہیں. موبائل میں آپ کھولتے ہیں جگہ جگہ ایڈز آتے ہیں. آن لائن شاپنگ کی ایپس ہیں, ایسے آؤٹ لیٹس ہیں جو آپ کو گھر بیٹھے چیزیں ڈور سٹیپ پہ مہیا کرتے ہیں. تو آن لائن شاپنگ کا ٹرینڈ اور پاکستان کیا مسائل اور کہاں یہ آن لائن شاپنگ کھڑی ہے, اس پہ پاکستان کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم ہے جسے ہم دراز کہتے ہیں, آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا. تو آن لائن شاپنگ کے فروغ اور معیار کو بہتر بنانے کے لیے دراز کہاں کھڑا ہے, کیوں یہ پاکستان کا سب سے بڑا ای کامرس پلیٹ فارم کیسے یہ دعویٰ کرتا ہے, اس پہ بات کرنے کے لیے چیف مارکیٹنگ آفیسر ہیں دراز کے عمار حسن صاحب, انہوں نے ہمیں جوائن کی ہے. ان سے ہم بات کریں گے. عمار صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام نقطہ نظر میں. یہ جہاں تک ملک میں اس وقت مہنگائی ہے, بے روزگاری ہے, افراتفری ہے, تو جو ای کامرس بائنگ ہے, جو اس کا کانسیپٹ ہے, جو آپ کی بھی مین فورٹے ہے, وہ کس حد تک اس سے متاثر ہوا ہے؟ کہاں کھڑی ہوتی ہے ای کامرس اس سب کے بعد جہاں ہماری آج کی اکانومی ہے اور جو ایک عام شہری کا حال ہے؟ دیکھیں, مہنگائی نے ہر کسی کو امپیکٹ کیا اور ہمارے بائنگ ٹرینڈز بھی یہی بتاتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جو خواتین اگر 2500 روپے کا کوئی ڈائپر لے رہی تھیں وہ اب 1800 روپے کا ڈائپر لے رہی ہیں. 1.5 ٹن کے اے سی کی ڈیمانڈ 1 ٹن پہ شفٹ ہو گئی ہے اور اب تو روم کولرز کی طرف بھی لوگ آ گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں یہی دکھا رہی ہیں کہ لوگوں کی جو خرید و فروخت کرنے کی سخت ہے وہ آئٹم کی ویلیو وائز تو کم ہو رہی ہے, لیکن لوگ پھر بھی خرید زیادہ رہے ہیں. 30% ایئر آن ایئر گروتھ ہو رہی ہے ای کامرس کے اندر, پاکستان کے اندر, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈسکاؤنٹ سیوی زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے بازار کے اندر ایک مارکیٹ سے جب آپ سامان لیتے ہیں تو جو دکاندار ہوتا ہے وہ بجلی کا بل بھی دے رہا ہوتا ہے, اپنے مزدوروں کی پرائس, اوور ہیڈ کاسٹ بہت ہوتی ہے. آن لائن شاپ کے اندر وہ اوور ہیڈ کاسٹ نہیں ہوتی تو قیمتیں کم ہوتی ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, وہ ٹرینڈ تو ہے. لیکن جہاں تک ہم اگر ویسٹ کا, چائنا کا یا دیگر ترقی یافتہ جو ممالک ہیں وہاں پہ ای کامرس کو ہم دیکھیں تو کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, یہ چائنا میں تو 45% تک علی بابا اس طرح کی کمپنیاں جا چکی ہیں ای کامرس میں. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان اس وقت جو بھی ہماری ریٹیل سیکٹر کی کنٹریبیوشن ہے جی ڈی پی میں, کہ جو سامان آف لائن بکتا ہے, آن لائن اس وقت پاکستان کا اس وقت صرف 2% ہے. ہماری نیبرنگ جو کنٹری ہے انڈیا, جسٹ 2%؟ جی 2% پہ. ہم انڈیا جو ہے وہ 7% پہ ہے. یہ تو ساؤتھ ایسٹ ایشیا جیسے ممالک جس میں سنگاپور, ملیشیا, انڈونیشیا, یہ 25% پہ, اور جیسے آپ نے کہا کہ چائنا 45% پر ہے. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. تو کیسے جو ایک عام صارف ہے یا ایک عام بائر ہے اس کا اعتماد کیسے بحال ہو سکتا ہے, اور ای کامرس اسے متعارف کروانے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے سرکاری سطح پر بھی, غیر سرکاری سطح پر بھی, کہ اس نئے رجحان کے اوپر وہ آئے؟ اور کیا یہ ایک عام جو دکاندار ہے اس کے لیے ڈیمیجنگ ہے؟ اگر ہے تو وہ کیا کرے؟ عام جو دکاندار ہے یا سیلر ہے وہ اگر یہ ٹرینڈ انکریز ہوتا ہے تو اس کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو حکومت کی طرف سے جو پارٹیسپیشن ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ پینیٹریشن جو ہمارے سیکنڈ ٹیئر سٹیز ہیں وہاں پہ بڑھے. ہم نے دیکھا ہے انڈیا کے اندر فائبر آپٹک کیبل جب پورے ملک کے اندر زیادہ پینیٹریٹ ہوا تو انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھی, اور جب انٹرنیٹ پینیٹریشن بڑھتی ہے تو جو لٹریسی ریٹ ہے وہ بھی بڑھتا ہے اور پھر لوگ ای کامرس کی طرف زیادہ آتے ہیں. دوسری طریقے سے یہاں پر سبسڈی دینے کی بھی ضرورت ہے حکومت کو, کیونکہ بہت سارے لوگ اس وقت جو عام بازاروں میں سیلر سامان بیچ رہے ہوتے ہیں وہ ان کی جو بکس ہوتی ہیں وہ ڈاکیومنٹڈ نہیں ہوتی ہیں, تو اس وجہ سے وہ ای کامرس کے اوپر ٹیکس کی وجہ سے آتے نہیں ہیں کیونکہ ان کی سیل ڈاکیومنٹ ہو جاتی ہے.